بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا سال حیات، حصہ 1، بنو سعد میں نشوونما، بڑھتی برکتیں اور بچپن کے روشن آثار۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سال حیات وہ مبارک دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے پاکیزہ صحرا میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں پروان چڑھ رہے تھے۔ یہ سال صرف جسمانی نشوونما کا نہیں تھا، بلکہ اس سال میں وہ روحانی آثار اور اخلاقی جھلکیاں مزید واضح ہو گئیں جنہوں نے آنے والی نبوت کی بنیاد رکھنی تھی۔ بنو سعد کا ماحول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔ بنو سعد کا صحرا سادگی، فطری حسن اور پاکیزگی کی علامت تھا۔ کھلا آسمان، صاف ہوا، محدود ضروریات اور فطرت سے قرب، یہی وہ ماحول تھا جہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت رکھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایسے رہتے جیسے روشنی کا چراغ، جہاں بھی ہوتے وہاں سکون اتر آتا۔ دوسرے سال میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت میں نمایاں اضافہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مضبوط، حرکات متوازن اور انداز غیر معمولی حد تک باوقار تھا۔ دوسرے سال میں رضاعت کا تعلق مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک امانت نہیں بلکہ اپنے دل کا ٹکڑا سمجھتی تھیں۔ دودھ میں برکت۔ حلیمہ کی بکریاں آج بھی قبیلے میں سب سے زیادہ دودھ دیتی تھیں۔ لوگ پوچھتے، کیا تم اپنی بکریوں کو الگ چراگاہ میں لے جاتی ہو؟ وہ جواب دیتی، نہیں، برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، دوسرے سال کی جھلکیاں۔ دوسرے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے چند نمایاں پہلو اور واضح ہو گئے۔ نمبر 1، غیر معمولی سکون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیجا روتے نہ ضد کرتے، اگر کبھی بھوک لگتی تو خاموشی سے اظہار کرتے۔ نمبر 2، نرمی اور محبت۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی نہیں مارتے تھے، بلکہ اگر ہم کوئی غلطی کرتے تو مسکرا دیتے۔ نمبر 3، نظر کی گہرائی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ آنکھوں سے بات کرتا ہے۔ جانوروں کا انس اور فطرت کے قرب۔ دوسرے سال میں یہ منظر عام ہو چکا تھا کہ بکریاں آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، بھیڑیں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی، جانور آپ کے قریب آ کر مطمئن ہو جاتے۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ فطرت خود اس بچے کو پہچان رہی ہے۔ گرمی، سردی اور موسم کا اثر۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دھوپ نے ستایا ہو یا سرد رات نے بے چین کیا ہو۔ جب دوسرے بچے دھوپ میں رونے لگتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون رہتے۔ یہ اللہ کی خصوصی حفاظت تھی۔ شعور اور فہم کی ابتدائی علامات۔ دوسرے سال میں عام بچے چند الفاظ بولتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مختلف تھی۔ آوازوں کو فوراً پہچان لیتے، مانوس چہروں پر مسکرا دیتے، اجنبی شور سے کنارہ کرتے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کو سمجھ رہے ہوں۔ غیبی نگرانی کا تسلسل۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث رضی اللہ عنہما محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک خاص سا حصار ہے۔ نیند میں چہرہ نورانی ہو جاتا، گھر میں غیر معمولی خوشبو پھیل جاتی۔ یہ سب اس بات کی علامت تھی کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نگرانی فرما رہا ہے۔ اخلاقی بنیادوں کی تیاری۔ دوسرے سال حیات میں ہی وہ اخلاقی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں جو بعد میں پوری انسانیت کے لیے معیار بنی۔ صبر، نرمی، خاموش وقار، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، یہ سب صفات بعد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر بنی۔ بنو سعد والوں کی گواہی۔ قبیلے کے بزرگ کہتے تھے، حلیمہ کے گھر میں جو بچہ ہے وہ صرف ان کا نہیں، یہ پوری قوم کی عزت بننے والا ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہنے لگے، یہ بچہ بڑا ہو کر عرب کا سردار بنے گا۔ نوٹ: دوسرے سال یعنی حصہ 1 کا خلاصہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں ہی رہے، جسمانی نشوونما مضبوط ہوئی، رضائی ماں سے محبت گہری ہو گئی، گھر اور قبیلے میں برکتیں جاری رہیں، جانوروں اور فطرت سے خاص انس نظر آیا، شعور، وقار اور سکون نمایاں ہوا، غیبی حفاظت کے آثار مسلسل ظاہر رہے۔